فرسٹ ایئر بہشتی زیور سبق نمبر 14 جنت و جہنم کے احوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بیٹا کل والے سبق میں ہم امام مہدی کا ظہور پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کس طرح آئیں گے اور کیسے ان کی پیدائش، یعنی کس جگہ پر پیدائش ہوگی، ان کا نام، اور پھر وہ کیسے مکہ پہنچیں گے۔ اور آج ہم نے دجال کے بارے میں پڑھنا ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ کا جو نزول ہے وہ جب ہوگا پھر کیسے وہ دجال کو قتل کریں گے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے دجال آئے گا اور 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر وہ کیا کرے گا، خدائی کا دعویٰ شروع کرے گا۔ اس طرح بہت سے ملکوں سے گزرتا ہوا یمن کے سرحد تک پہنچ جائے گا، ہر جگہ سے بہت سے بدین ساتھ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے شہر کے اندر نہیں جائے گا۔ پھر وہاں سے مدینے کا ارادہ کرے گا، وہاں بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا اور جس کی وجہ سے وہ اندر نہیں جا پائے گا۔ اس عرصے میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا اور جتنے آدمی دین میں سست اور کمزور ہوں گے سب زلزلے سے ڈر کر مدینہ سے باہر نکل کھڑے ہوں گے اور دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اور اس وقت مدینہ میں ایک بزرگ ہوں گے جو دجال سے خوب بحث کریں گے۔ دجال جھنجھلا کر ان کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کر کے پوچھے گا اب تو مجھے خدا مانتا ہے؟ وہ کہیں گے اب تو اور بھی یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ پھر وہ ان کو ماننا چاہے گا مگر اس کا کچھ بس نہ چلے گا اور ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ وہاں سے دجال ملک شام کو روانہ ہوگا۔ جب دمشق کے قریب پہنچے گا تو حضرت مہدی وہاں پہلے سے ہی پہنچ چکے ہوں گے اور لڑائی کی تیاری میں مشغول ہوں گے۔ عصر کا وقت آ جائے گا اور مؤذن اذان کہے گا، لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے۔ جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، تو پھر وہ قیامت کے قریب آئیں گے، آسمان سے اترتے نظر آئیں گے اور جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر آ کر ٹھہریں گے اور وہاں سے زینہ لگا کر نیچے تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی سب لڑائی کا انتظام ان کے سپرد کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ لڑائی کا انتظام آپ ہی کریں، میں صرف دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں۔ جب صبح ہوگی حضرت مہدی لشکر کو آراستہ فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھوڑا اور ایک نیزہ منگوا کر دجال کی طرف بڑھیں گے اور اہل اسلام دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے اور بہت سخت لڑائی ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک سانس پہنچ سکے گا اور جس کافر کو سانس کی ہوا لگے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ وہ مقام باب لد کے مقام پر پہنچ کر نیزے سے اس کا کام تمام کر دیں گے اور مسلمان دجال کے لشکر کو قتل کرنا شروع کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر شہر تشریف لے جا کر جتنے لوگوں کو دجال نے ستایا تھا سب کو تسلی دیں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی کافر روئے زمین پر نہیں رہے گا۔ پھر حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا اور سارا انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، جگہ شمال کی طرف آبادی ختم ہوتی ہے، اس سے بھی آگے ہے اور ادھر کا سمندر زیادہ سردی کی وجہ سے ایسا جمع ہے کہ اس میں جہاز بھی نہیں چل سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو اللہ کے حکم کے مطابق طور پر پہاڑ پر لے جائیں گے اور یاجوج ماجوج بڑی تباہی مچائیں گے۔ آخر اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور 40 برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 40 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے اور آپ کے روضہ میں دفن ہوں گے۔ آپ کے روضہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، حضرت ابوبکر، عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں دفن کیا جائے گا۔ آپ کی گدی پر ملک یمن کا رہنے والا بیٹھے گا جس کا نام حجاج ہوگا اور قحطان کے قبیلے سے ہوں گے جو بہت دینداری اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ ایک کے بعد دیگر کئی بادشاہ ہوں گے، رفتہ رفتہ نیک باتیں ختم ہو جائیں گی اور بری باتیں بڑھنے لگیں گی۔ اس وقت آسمان پر ایک دھواں سا چھائے گا اور زمین پر
برسے گا جس سے مسلمانوں کو زکام اور کافروں کو بے ہوشی ہوگی۔ 40 روز کے بعد آسمان صاف ہو جائے گا اور اس وقت قریب قریب بقرہ عید کا مہینہ ہوگا۔ 10ویں تاریخ کے بعد دفتن ایک رات اتنی لمبی ہوگی کہ مسافروں کا دل گھبرا جائے گا اور بچے سوتے سوتے اکتا جائیں گے۔ چوپائے جانور جنگل میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے اور کسی طرح صبح نہ ہوگی۔ یہاں کے تمام آدمی ہیبت اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے جب وہ رات 3 راتوں کے برابر ہو جائے گی۔ اس وقت سورج تھوڑی سی روشنی لیے جیسے سورج گرہن کے وقت ہوتا ہے مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ اس وقت کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا، جب مغرب کی طرف سے سورج نکل آئے گا اس کے بعد کسی کا ایمان، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ اتنا اونچا ہوگا جتنا دوپہر کے وقت ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے لوٹ جائے گا، غروب ہو جائے گا اور پھر مشرق سے نکلے گا اور پھر اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر اب ہمیشہ اپنے قدیم معمول کے مطابق روشن اور چمکدار نکلتا رہے گا۔ اس کے تھوڑے ہی دن بعد صفا پہاڑ جو مکہ میں ہے زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اس جگہ سے بہت عجیب شکل و صورت کا ایک جانور نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی سے ساری زمین میں گھومتا جائے گا اور ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اثاثے نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے اس کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا اور بے ایمان کے ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا جس سے اس کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا اور یہ کام کر کے وہ غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنوب کی طرف سے نہایت فرحت دینے والی ایک ہوا چلے گی، ان سے ایمان والوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، سب مسلمان مر جائیں گے۔ ساری دنیا میں حبشی کافروں کی عملداری ہو جائے گی اور وہ لوگ خانہ کعبہ کو شہید کریں گے۔ حج بند ہو جائے گا، قرآن شریف دلوں سے اور کاغذوں سے اٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف اور مخلوق کی شرم اٹھ جائے گی اور کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ اس وقت ملک شام میں بہت ارزانی ہوگی، لوگ اونٹوں سواریوں پر پیدل ادھر ادھر نکل پڑیں گے اور جو رہ جائیں گے ایک آگ پیدا ہوگی، ان سب کو ہانکتی ہوئی شام میں پہنچا دے گی۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے روز ساری مخلوق اسی ملک میں جمع ہوگی، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا کو بڑی ترقی ہوگی۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر جائیں گے۔ دفتن جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ صبح کے وقت سب لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ اول یعنی ہلکی آواز ہوگی، پھر اس قدر بڑھے گی کہ اس کی ہیبت سے سب مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور جب آفتاب مغرب سے نکلا تھا اس وقت سے سور پھونکنے تک 120 برس کا زمانہ ہوگا، یہاں سے قیامت کا دن شروع ہوگا۔ قیامت کے دن کا ذکر، جب سور پھونکنے سے پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا بیٹا؟ 2 دفعہ۔ جب سور پھونکنے سے ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ایک دفعہ پھونکیں گے ساری دنیا فنا ہو جائے گی اور پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا، سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے اور 40 برس اس ویرانی کی حالت میں گزر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور زمین آسمان سے پہلے کی طرح ہو جائے گی اور مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے اور قیامت کے میدان میں اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سورج بہت زیادہ نزدیک ہو جائے گا جس کی گرمی سے لوگوں کے دماغ پکنے لگیں گے اور جیسے جیسے کہ لوگوں کے گناہ ہوں گے اتنا پسینہ آئے گا اور لوگ اس میدان میں بھوکے پیاسے کھڑے پریشان ہو جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اس کی زمین کی مٹی میدے کی طرح بنا دی جائے گی، اس میں سے کھا کر بھوک کا علاج کریں گے اور پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر پر جائیں گے۔ جب میدان حشر میں کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اس وقت مل کر سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پھر دوسرے انبیاء کرام کے پاس اس بات کی سفارش کرنے کے لیے جائیں گے ہمارا حساب کتاب اور فیصلہ جلدی جو ہو جائے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیں گے اور سفارش کا وعدہ نہیں کریں گے۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی خدمت میں حاضر ہو کر وہی درخواست کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اللہ کے حکم سے قبول فرما کر مقام محمود ایک مقام کا نام ہے، تشریف لے جا کر شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہم نے سفارش قبول کی، اب زمین پر اپنی تجلی فرما کر حساب کتاب کیے دیتے ہیں۔ پہلے آسمان سے بہت کثرت سے فرشتے اترنا شروع ہوں گے، تمام آدمیوں کی طرح گھیر لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اترے گا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ اعمال نامے اڑائے جائیں گے، ایمان والوں کے دائیں ہاتھ میں اور بے ایمان کے بائیں ہاتھ میں خود بخود آ جائیں گے اور اعمال تولنے کی ترازو کھڑی کی جائے گی جس سے سب کی نیکیاں اور برائیاں معلوم ہو جائیں گے۔ پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا جس پر پیدل ادھر ادھر نکل پڑیں گے اور جو رہ جائیں گے ایک آگ پیدا ہوگی ان سب کو ہانکتی ہوئی شام میں پہنچا دے گی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے روز ساری مخلوق اسی ملک میں جمع ہوگی، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا کو بڑی
نیکیاں تو زیادہ ہوں گی وہ پل سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کر دیے تو دوزخ میں گر جائے گا، اور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ اعراف میں رہے گا، جو جنت اور جہنم کے درمیان کیا ہے، ایک جگہ ہے، جس کے بعد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام، شہداء، حفاظ قرآن، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گناہ گاروں کو بخشوانے کے لیے شفاعت کریں گے۔ ان کی شفاعت قبول ہوگی، جس کے دل میں ذرا بر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس طرح جو لوگ اعراف میں ہوں گے وہ بھی آخر میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور دوزخ میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو بالکل کافر اور مشرک ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ جب سب جنتی دوزخی اپنے اپنے ٹھکانوں میں جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ دوزخ اور جنت کے درمیان موت کو ایک دمبے کی صورت میں ظاہر کر کے سب جنتیوں اور دوزخیوں کو دکھا کر ذبح کرا دیں گے اور فرمائیں گے کہ اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی اور نہ دوزخیوں کو، یعنی اب یہاں کیا کرنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، یہ زندگی ہمیشہ کی ہے، یہاں سے کبھی کوئی نہیں نکل پائے گا۔ جنت والے جنت میں آرام سے رہیں گے اور جہنم والے جہنم میں رہیں گے۔ سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اس وقت نہ جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد ہوگی اور نہ دوزخیوں کے صدمے اور رنج کی کوئی انتہا ہوگی۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عمارت میں ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی اور اینٹوں کے جوڑنے کا گارا خاص مشک ہے، اور جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہے، وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں چلا جائے گا چین و سکون سے رہے گا، رنج و غم نہیں دیکھے گا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا، وہ کبھی نہیں مرے گا، نہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ جنت میں ہمیشہ جوان رہنا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا اس نے پوچھا کہ آپ سے یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مزاح کیا اور کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، تو اس پر وہ بڑھیا رنجیدہ ہوگی، تو آپ سے نے فرمایا کہ جنت میں سب کیا ہوں گے، جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، یعنی وہاں ہمیشہ جوان رہنا ہوگا، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ ایسے ہیں وہاں کے برتن اور سارا سامان چاندی کا ہوگا، اور 2 باغ ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سارا سامان سونے کا ہوگا۔ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اوپر تلے 100 درجے اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی 500 برس کا۔ ان درجوں میں بڑا درجہ فردوس ہے، جنت الفردوس، اسی سے جنت کی چاروں نہریں نکلتی ہیں، یعنی دودھ، شہد، شراب طہور اور پانی کی نہریں۔ اس سے اوپر عرش ہے۔ تم جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگا کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے ایک درجہ اتنا بڑا کہ اگر تمام دنیا کے آدمی ایک میں بھر دیے جائیں تو اچھی طرح سما جائے گا، یہ اتنے بڑے درجے ہیں۔ آپ سے سلب نے فرمایا جنت میں جتنے درجے ہیں سب کا تنا جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، سونے کا ہے، جو نیچے والا جو اس کا ہوتا ہے نا تنا، وہ کیا ہے، سونے کا۔ آپ سے سلب نے فرمایا سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا جیسے 14ویں کا چاند، پھر ان کے بعد جو جائیں گے ان کا چہرہ ایسے ہوگا جیسے ستارے کی روشنی، نہ وہاں پیشابوں کی حاجتوں کی، نہ پخانے کی، نہ تھوک، نہ کوئی ناک وغیرہ، کوئی اس طرح کی گندگی والی چیز نہیں ہوگی، کنگیاں سونے کی ہوں گی، پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کھانا کہاں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ڈکار آئے گی جس میں مشک کی خوشبو ہوگی، ڈکار میں بھی بو نہیں ہوگی، خوشبو ہوگی جس سے سب ہضم ہو جائے گا۔ آپ سے سلب نے فرمایا جنت والوں میں سب سے ادنا درجے کا جو ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اگر تجھے دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دے دے تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کہیں گے اے پروردگار میں راضی ہوں، اور ارشاد ہوگا جا تجھ کو اس کے 5 گنا کے برابر دیا، کیونکہ اے رب میں راضی ہوں، پھر شاید ہوگا تجھے اتنا اور دیا 10 گنا، اس کے علاوہ جس چیز کو تیرا جی چاہے اور جس چیز تیری آنکھ لذت ہوگی وہ تجھے ملے گی۔ ایک روایت میں کہ دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ آپ سے سلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے کیا تم خوش بھی ہو؟ ورڈز کریں گے بھلا خوش کیوں نہ ہو، آپ نے تو ہمیں وہ چیز دی ہے جو آج تک کسی مخلوق کو نہیں دی۔ ارشاد ہوگا میں تمہیں ایسی چیز دوں گا جو ان سب سے بڑھ کر ہوگی، اور وہ ہوگا، وہ عرض کریں گے ان سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ وہ کیا چیز ہے کہ میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جس کو اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشی مل جائے، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ پھر آپ سے سلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں جا چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم اگر کچھ اور چاہتے تو میں تمہیں عطا کروں، عرض کریں گے
ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیے، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ہمیں دوزخ سے نجات دی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ پاک پردہ اٹھائیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے، جو جنت کی سب سے بڑی نعمت سمجھ لیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اپنے بندوں کو، وہ اپنے دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں جو لذت ہوگی، ایسی لذت اور نعمت کہیں نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے کر جائے، وہاں ہمیں اکٹھا کرے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ ملنے کا دوبارہ موقع دے جنت میں۔ جہنم کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک اس طرح دھونکا گیا وہ سیاہ ہو گیا، اب وہ بالکل سیاہ تاریک ہے۔ آپ سے نے فرمایا تمہاری یہ آگ جس کو جلاتے ہو دوزخ کی آگ سے تیزی میں 70 حصے زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایک جہنمی کو نکال کر دنیا کے تندور پر سلایا جائے تو وہ آرام سے سو جائے۔ دنیا کی آگ اتنی جہنم کی آگ سے کم ہے، جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بھاری پتھر دوزخ کے کنارے سے چھوڑا جائے تو وہ 70 برس تک مسلسل گرتا رہے، تب جا کر اس کی تہہ میں پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے جس سے اس کو قابو کیے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے پاؤں صرف آگ کی 2 جوتیاں ہوں گی، مگر اس سے بھی اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابلتا رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ اس سے بڑھ کر کسی کو عذاب نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں اونٹ کے برابر بڑے بڑے سانپ ہوں گے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اگر ایک دفعہ کاٹ لیں تو 40 سال تک زہر چڑھا رہے گا اور ایسے بڑے بچھو ہوں گے جسے پالنا کسا ہوگا، جیسے پالنا کسا ہوا خچر، جیسے یعنی خچر گھوڑا لگایا ہوتا ہے آگے اور ریڑی وغیرہ کے جو ہوتے ہیں، اگر کاٹ لے تو 40 سال تک ان کے زہر کی لہر اٹھتی رہے گی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ کر ممبر پر نماز پڑھ کر ممبر پر تشریف لایا اور فرمایا میں نے آج نماز میں جنت اور دوزخ کا ہو بہو نقشہ دیکھا، آج تک میں نے جنت سے زیادہ کوئی چیز اور دوزخ سے زیادہ جنت سے زیادہ کوئی اچھی چیز اور دوزخ سے زیادہ کوئی تکلیف دینے والی چیز نہیں دیکھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں اور جہنم سے پناہ مانگے، اللہم اجرنا من النار، مغرب کے بعد اور فجر کے بعد 7 دفعہ پڑھا کریں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے، اور جو جنت کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کہتی ہے کہ اس کو عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے جو جنت کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، اور جو پناہ مانگتا ہے جہنم سے اللہ اس کو پناہ دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان جہنم سے پناہ مانگتے رہا کرے اور جنت کی دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سب مسلمانوں کو جہنم کی سزاؤں اور اللہ کی ناراضگی سے بچائے۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔